لا حاصل بائی عمیرہ احمد پارٹ 4۔ اس دن وہ اپنی ایک پینٹنگ مکمل کرنے میں مصروف تھی جب اسے پیغام ملا کہ پروفیسر عباس اسے اپنے آفس بلا رہے ہیں۔ وہ تقریباً 10 منٹ بعد پروفیسر عباس کے آفس میں داخل ہوئی تو وہ جس شخص کے ساتھ بات کر رہے تھے اسے دیکھ کر چند لمحوں کے لیے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ آئیے مریم بیٹھیے، پروفیسر عباس نے اس کے اندر آتے ہی کہا۔ زلیخا، یہ مریم ہے۔ ٹیکسٹائل ڈیزائننگ ان کا بنیادی شعبہ نہیں ہے، مگر اس کے باوجود تجربہ آپ فیٹ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں یہ آپ کی اچھی خاصی مدد کر سکتی ہیں۔ ان کے کام میں وہ ہے جو آپ اپنے ڈیزائنز میں چاہتے ہیں۔ اور مریم، یہ زلیخا آداب ہیں، انڈس ویلی کی گریجویٹ ہیں۔ یہ ٹیکسٹائل فیکٹری چلا رہے ہیں، اپنا ایک فریق ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ EPB کے ساتھ مل کر کچھ نمائش اور فیشن شو کرنا چاہ رہے ہیں، مگر یہ اپنے کلرز اور ڈیزائن میں کچھ تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ آپ ان سے کچھ خود پوچھ لیں، جہاں تک میری رائے ہے آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ پروفیسر عباس نے ان دونوں کا تعارف کروایا۔ اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھی وہ بے حد نروس تھی۔ اس کی شخصیت واقعی بہت چھا جانے والی تھی۔ زلیخا نے پروفیسر عباس کی بات ختم ہونے کے بعد اس سے چند رسمی باتیں کیں اور اس کے بعد وہ اپنے اصلی موضوع پر آ گیا۔ وہ بڑی تفصیل سے ان ڈیزائنز کے بارے میں بتا رہا تھا جو اس کے ذہن میں تھے۔ وہ بڑی آسانی سے اس کی بات سمجھ رہی تھی۔ وہ جن چیزوں کو لفظوں کی شکل میں بتا رہا تھا وہ انہیں ذہن کے پردے پر دیکھ رہی تھی، اور وہ سوچ رہی تھی اگر یہ پروجیکٹ اسے مل گیا تو اس کے کیریئر کے لیے ایک بہت اچھا بوسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ مگر اس وقت اسے حیرت ہونے لگی جب تقریباً آدھا گھنٹہ بولتے رہنے کے بعد وہ ایک دم چپ ہو گیا۔ اگر آپ میرے آفس آ جائیں تو ہم اس پر زیادہ تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، کیونکہ میں آپ کو کچھ چیزیں دکھانا چاہ رہا تھا جو آج یہاں میرے پاس نہیں ہیں۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے ایک بار پھر کہا، مگر اس بار مریم کو اس کا لہجہ بہت خشک اور سرد لگا۔ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں تو زلیخا نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس پروجیکٹ کے لیے آپ کیا آفر کریں گے مجھے؟ مریم کو اپنے سوال پر اس کے چہرے پر بے پناہ حیرت نظر آئی۔ ویل، ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ تو آپ کا کام دیکھنے کے بعد ہی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ کو کیا آفر کرنی چاہیے۔ اگر کام وہ ہوا جو میں چاہتا ہوں تو پھر آفر وہ ہوگی جو آپ چاہیں گی، مگر یہ تو ابھی خاصی دور کی چیز ہے۔ مریم کو اس کا لہجہ پہلے سے سرد لگا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کے آفس آ جاؤں گی، وہ کچھ الجھے ہوئے بولی۔ زلیخا نے اپنے والیٹ سے ایک کارڈ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ کل آ جاؤں؟ ٹھیک ہے، کل آ جائیں۔ کس وقت؟ کسی بھی وقت۔ کالج کے بعد کسی بھی وقت آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے، زلیخا نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ جب پروفیسر عباس کے کمرے سے نکلی تو خاصی پرجوش تھی۔ کل دلچسپ تھا اور اسے ان دنوں روپے کی خاصی ضرورت تھی۔ کالج سے گھر جانے کے بعد کھانا کھائے بغیر وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ وہ کل وہاں کچھ ڈیزائنز لے کر جانا چاہتی تھی اور زلیخا کے بتائے ہوئے تمام پوائنٹس اس کے ذہن میں تھے۔ وہ مزید ڈسکشن سے پہلے اسے وہ ڈیزائنز دکھانا چاہتی تھی جو اس سے گفتگو کے دوران اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے تخیل میں دیکھے تھے۔ ماما جان کے اصرار کے باوجود اس نے دوپہر اور رات کا کھانا نہیں کھایا۔ کام کے دوران اس کی بھوک اسی طرح ختم ہو جاتی تھی۔ ماما جان زبردستی اسے چائے کے ساتھ بسکٹ دے گئی تھیں۔ وہ پانی کے علاوہ یہ واحد چیز تھی جو اس کے سہ پیر 3 بجے سے اگلی سہ پیر 4 بجے تک کھائی۔ وہ ساری رات جاگ کر کام میں مصروف رہی اور صبح 4 بجے وہ اپنا کام مکمل کر کے سونے کے لیے لیٹی۔ چند گھنٹے سونے کے بعد وہ جب کالج پہنچی تو بہت مطمئن تھی۔ کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ اس کارڈ پر دیے گئے پتے پر پہنچ گئی۔ میری کوئی پراپر اپائنٹمنٹ تو نہیں ہے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے آج کسی بھی وقت مجھے یہاں آنے کے لیے کہا تھا اور میں ان سے کہا تھا کہ میں 2 بجے کے بعد کسی بھی وقت آ جاؤں گی۔ ریسیپشنسٹ نے اس سے کارڈ لیتے ہوئے اس سے اپائنٹمنٹ کے بارے میں پوچھا تھا، مگر وہ تو جا چکے ہیں۔ اسے حیرانی ہوئی۔ ہاں، آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے۔ کہاں گئے وہ؟ یہ تو نہیں پتہ۔ واپس کب آئیں گے؟ یہ بھی نہیں پتہ۔ بعض دفعہ وہ واپس آتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں۔ انہوں نے میرے بارے میں کوئی پیغام چھوڑا ہے؟ میں چیک کر لیتی ہوں، مگر انہوں نے آپ کے بارے میں کوئی پیغام نہیں دیا۔ NCA کے 2 اسٹوڈنٹ صبح بھی آئے تھے، اس وقت وہ آفس میں ہی تھے۔ ان دونوں کے بارے میں انہوں نے کل ہی مجھے بتا دیا تھا۔ آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا۔ ریسیپشنسٹ نے ایک ڈائری اور
کے ورق پلٹتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے ان کے ذہن سے نکل گیا ہو، آپ بیٹھ جائیں، میں انہیں موبائل پر رنگ کرتی ہوں۔ اس نے جیسے مریم کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ مریم سامنے پڑے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ریسیپشنسٹ موبائل میں نمبر ملاتی رہی اور پھر اس نے مریم سے کہا، موبائل آف ہے۔ تو پھر مریم کو مایوسی ہوئی۔ آپ انتظار کر لیں، اگر انہوں نے آپ سے کہا ہے تو وہ آ جائیں گے، کل بہت مصروف تھے اس لیے ہو سکتا ہے وہ مجھے بتانا بھول گئے ہوں، میں ابھی تھوڑی دیر تک دوبارہ رنگ کرتی ہوں۔ مریم نے اس کی بات پر سر ہلا دیا۔ فیکٹری خاصی دور تھی اور اس نے سوچا کہ دوبارہ آنے کا انتظار کر لینا بہتر ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے وہ بھول گیا ہو، اس نے خود کو تسلی دی۔ اگلے 3 گھنٹے وہ وہیں بیٹھی انتظار کرتی رہی مگر زلیخا نہیں آیا۔ ریسیپشنسٹ وقتاً فوقتاً اس کا نمبر ڈائل کرتی رہی مگر اس کا موبائل بند تھا۔ 3 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھنے لگی تو ریسیپشنسٹ نے ایک آخری کوشش کی اور اس بار خوش قسمتی سے موبائل آف نہیں تھا۔ وہ مریم کے بارے میں زلیخا کو بتا رہی تھی۔ پھر اس نے فون بند کر کے مریم سے کہا، زلیخا صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج وہ فیکٹری واپس نہیں آئیں گے، وہ مصروف ہیں، آپ کل آ جائیں۔ مریم نے ایک اطمینان بھری سانس لی۔ کل کتنے بجے؟ یہ تو انہوں نے نہیں بتایا، آپ اسی وقت آ جائیں، میں صبح ان کو یاد کروا دوں گی۔ کیا آپ مجھے ان کا گھر کا ایڈریس دے سکتی ہیں؟ میں کل صبح ان کے وہاں سے مل لوں گی۔ کتنے بجے یہاں آتے ہیں وہ؟ تقریباً 10 بجے۔ میں آپ کو ایڈریس دے دیتی ہوں۔ اس نے ایک کاغذ پر ایڈریس لکھ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ اگلے دن وہ صبح کالج جانے کے بعد اس ایڈریس پر چلی گئی۔ فیکٹری بہت دور تھی۔ مریم نے سوچا کہ وہ اس ڈیزائن دینے کے بعد اس سے باقاعدہ اپارٹمنٹ لے گی اور پھر اس کے آفس چلی جائے گی۔ وہ 9 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچی۔ بیل بجا کر آنے والی چوکیدار سے اس نے اپنا تعارف کروایا۔ میں آپ کے صاحب سے ملنا چاہتی ہوں۔ چوکیدار اسے وہیں کھڑا کر کے واپس چلا گیا۔ اس کی واپسی خاصی جلدی ہوئی۔ صاحب بہت ناراض ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے آپ کو آفس آنے کے لیے کہا ہے تو آپ آفس میں ہی آئیں، وہ گھر پر آپ سے نہیں ملیں گے۔ اس کی بات میں مریم جیسے گھڑوں پانی پڑ گیا۔ خفت سے سرخ پڑتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے چوکیدار سے کہا، ٹھیک ہے، میں ان سے آفس میں مل لوں گی، آپ یہ فائل ان کو دے دیں۔ اس نے ڈیزائنز والا فولڈر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ چوکیدار نے خاصے بگڑے ہوئے تیوروں کے ساتھ فولڈر لیا اور کھٹاک سے گیٹ بند کر دیا۔ وہاں سے پیدل مین ڈور تک آتے آتے وہ مسلسل اسی وقت کو کوستی رہی جب اس نے وہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس نے آفس بلایا تھا تو مجھے آفس ہی جانا چاہیے تھا۔ وہ کیا سوچ رہا ہوگا کہ میں اس طرح صبح صبح اس کے گھر پہنچ گئی۔ کالج تک جاتے جاتے اس کی افسردگی اور شرمندگی اپنی انتہا کو چھونے لگی۔ 2 بجے کالج سے فارغ ہونے کے بعد وہ سیدھی فیکٹری چلی گئی۔ ریسیپشنسٹ اسے دیکھ کر مسکرائی۔ زلیخا صاحب یہی ہیں مگر اس وقت ان کی اپائنٹمنٹ ہے کسی کے ساتھ، اس نے مریم کو دیکھتے ہی بتایا۔ میری بھی ان کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے، مریم نے کہا۔ آپ کی اپائنٹمنٹ انہوں نے طے نہیں کی، میں نے انہیں آپ کے بارے میں یاد دلایا تھا۔ NCA کے آج کچھ اور اسٹوڈنٹس آئے تھے اور صبح میں اس نے آپ کے بارے میں بتایا تو انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ میں ان اسٹوڈنٹس کے نام نوٹ کر لوں۔ مریم کو شدید بے عزتی کا احساس ہوا۔ وہ کچھ اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ آپ انہیں انٹرکام پر بتائیں کہ میں یہاں آئی ہوں۔ وہ کسی سے ملاقات کر رہے ہیں، اس وقت میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ پلیز آپ انہیں میرے بارے میں بتائیں۔ اگر وہ نہیں ملنا چاہتے تو میں خواہ انتظار کرنے کے بجائے گھر جانا چاہتی ہوں۔ ریسیپشنسٹ نے اس پر ترس آ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھانے کے بجائے اسپیکر فون کا بٹن پریس کرتے ہوئے زلیخا سے رابطہ کیا۔ سر، مس مریم آئی ہیں۔ ناٹ اگین! کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟ اس کی جھنجھلاتی ہوئی آواز کمرے میں گونجی۔ مریم کا رنگ فاق ہو گیا۔ یار، وہ پھر آ گئی ہے۔ میں اس سے کام نہیں کروانا چاہتا، میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی قابل ہے اور میں اس کو فیس نہیں کرنا چاہ رہا۔ اب بتاؤ کیا کروں؟ وہ اب اندر کسی سے بات کر رہا تھا مگر اس نے ماؤتھ اسپیکر پر ہاتھ رکھنے کی تکلیف نہیں کیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اس کی باتیں باہر سنی جائیں گی۔ اس کے دوست نے اس سے کچھ کہا اور زلیخا نے ریسیپشنسٹ سے کہا، مس درخشاں، آپ ان سے کہیں وہ چند دن بعد آئیں، میں مصروف ہوں۔ یس سر، درخشاں نے رابطہ ختم کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، مریم نے اس کی کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا اور ہونٹ کاٹتے ہوئے وہاں سے نکل آئی۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اس طرح کی بے عزتی کا سامنا کیا تھا۔ وہ اس وقت غم و غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ گھر پہنچنے کے بعد اس نے اپنی ساری چیزیں بڑے زور سے کمرے میں اچھال دی اور خود اوندھے منہ بستر پر لیٹ گئی۔ ماما جان جس وقت کمرے میں آئیں وہ اسی طرح اوندھے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ کیا ہوا مریم؟ ماما کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے جھکتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھی۔ آپ کی وجہ سے میں ساری زندگی یوں ہی دھکے کھاتی ہوئی رہوں گی، صرف آپ کی وجہ سے، وہ بھیگے ہوئے چہرے کے ساتھ بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ مریم، کیا ہوا؟
کچھ نہیں ہوا، وہ چلائی۔ آپ میرے لیے کچھ بھی نہیں کریں گی، کبھی بھی نہیں، اور آپ دیکھ لینا میں ایک دن یہاں سے بھاگ جاؤں گی۔ ایک بار پھر اوندھے منہ لیٹ گئی۔ تمہارا کام کا کیا ہوا؟ اس نے اس پروجیکٹ کے بارے میں 2 دن پہلے بڑے پرجوش انداز میں بتایا تھا، اور اس وقت انہیں اندازہ ہو رہا تھا کہ اس نے کے رونے کی وجہ وہی تھی۔ جہنم میں جائے گا وہ کام، یہ بوز کلاس خود کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ لوگ ان کے پاس کام لینے نہیں بھیک لینے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ اوندھے منہ لیٹی ہوئی چلائی جا رہی تھی۔ تم جانے دو، تم کو اس سے بہتر کام مل جائے گا۔ ماما جان نے اس کے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کہاں سے مل جائے گا؟ میرے جیسا آرٹسٹ رلتے پھرتے ہیں یہاں، کوئی بیک نہیں ہے میری، کوئی سفارش نہیں ہے میرے پاس۔ مجھے لگتا ہے میں واٹسلینڈ میں آ گئی ہوں۔ نام اور شہرت کمانے کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، خاندان کا نام چاہیے، روپیہ چاہیے۔ میرے پاس کیا ہے؟ اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ آج میرے پاس برٹش نیشنلٹی ہوتی، پھر میں دیکھتی اس کتے کو۔ وہ چیخے سے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ مریم گالی نہیں دیتے۔ ماما جان کو شوق لگا، وہ پہلی بار اس کے منہ سے گالی سن رہی تھی۔ کیوں نہیں دیتے؟ دیتے ہیں، آپ کے پاس نصیحتوں کے علاوہ اور ہے کیا؟ یہ نہیں کرتے، وہ نہیں کرتے۔ ماما جان میں دنیا میں رہنے کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، سب کچھ آنا چاہیے، گالیاں دینا بھی آنا چاہیے۔ وہ کس قدر ہرٹ ہوئی تھی ماما جان اس کا اندازہ نہیں کر سکتی تھی، مگر کوئی غیر معمولی بات ضرور ہوئی تھی جس نے اسے اس طرح رونے پر مجبور کر دیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم گالیاں دے لینا، مگر ابھی تو اٹھ کر کھانا کھاؤ۔ تمہارے لیے میں نے آج کھیر بنائی ہے۔ وہ اس کے کندھے تھپکتے ہوئے بچوں کی طرح اسے بہلانے لگی، مگر مریم بدستور روتی رہی۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا اور ایک گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ہیلو، کیسی ہیں آپ؟ اسی مدھم اور شیشہ لہجے میں اس کا مخاطب تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ اس کے مسکرا کر جواب کہا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ سیڑھی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے خوش دلی سے کہا۔ شکریہ۔ وہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھنے کے بجائے 2 فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ کیتھرین کے کچھ حیران ہو کر اپنے اور اس کے درمیان چھوڑی جانے والی جگہ کو دیکھا۔ آپ کی چوٹیں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ اس نے یک کے بعد شروع کی۔ ہاں تقریباً۔ میں بہت دنوں سے آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ میرا خیال تھا آپ روز یہاں آتی ہیں، مگر پچھلے 2 ہفتے سے میں نے آپ کو یہاں نہیں دیکھا۔ نہیں، میں روز یہاں نہیں آتی، کبھی کبھار کافی لے کر یہاں آتی ہوں، 1-2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد چلی جاتی ہوں۔ وہ مسکرایا۔ غلط قیاس، بیڈ گیسنگ، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ کیتھرین کو احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں بہت چمکدار تھیں۔ میں آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس دن غلط نام اور ایڈریس بتایا تھا، تو ظاہر ہے یہ ممکن نہیں تھا۔ کیتھرین کا چہرہ ایک لحاظ سے سرخ ہوا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے غلط نام اور ایڈریس بتایا تھا؟ آپ بہت وقت لے رہی تھی نام پتہ بتانے میں، اصلی ہوتا تو فوراً بتا دیتی۔ کیتھرین نے اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نظر گراؤنڈ کی طرف کی۔ میرا نام مظہر ہے، میں یہاں قانون کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں، آخری سال ہے میرا۔ آپ کا نام جان سکتا ہوں اگر آپ اعتراض نہ ہو تو؟ اس نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ میرا نام کیتھرین براؤن ہے۔ کیتھرین کو اندازہ ہوا اس کے پاس تعارف کروانے کے لیے نام کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ پڑھتی ہیں آپ؟ نہیں، میں ایک اسٹور میں کام کرتی ہوں۔ مظہر نے مزید کچھ نہیں پوچھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی۔ اس دن جو بھی ہوا وہ میں بالکل سمجھ نہیں سکی۔ میں نہیں جانتی میں نے ایسا کیوں کیا۔ بعد میں مجھے بہت افسوس ہوا۔ کیتھرین نے کچھ سوچنے کے بعد بات شروع کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ سے ایک ایکسکیوز کرتی ہوں، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ ایسی حرکت کی۔ آپ نے واقعی بہت بری حرکت کی تھی، اور میرے ساتھ بھی زندگی میں پہلی ہی دفعہ ایسا ہوا۔ آپ نے ایسا کیوں کیا اور میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں تو بہت مہذب طریقے سے بات کر رہا تھا آپ سے، اور صرف یہ کہہ دینا کہ مجھے افسوس ہے یہ تو کافی نہیں۔ مظہر نے انتہائی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ وہ کپ دونوں ہاتھوں کے درمیان گھماتے ہوئے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ آخر اتنا غصہ کس بات پر آیا آپ کو؟ وہ اب پوچھ رہا تھا۔ میرا باپ پاکستانی تھا، کیتھرین نے سر اٹھا کر اس سے کہا۔ میری پیدائش سے پہلے ہی وہ میری ماں کو چھوڑ گیا، دوبارہ کبھی نہیں آیا۔ لیکن میرا آپ کے باپ سے کیا تعلق ہے؟ آپ بھی پاکستانی ہیں؟ سوری، لیکن آپ کی لاجگ میری سمجھ نہیں آئی۔ اگر آپ کے والد آپ کو چھوڑ گئے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ہر پاکستانی پر تھوکیں اور اسے گالیاں دیں۔ وہ 2 ٹوک انداز میں کسی لگی لپٹی کے بغیر کہہ رہا تھا۔ یہاں کا کوئی شخص بھی چھوڑ کر جا سکتا ہے، آپ کی ماں تو پھر کیا آپ سڑک پر چلنے والے ہر شخص پر تھوکنا شروع کر دیں گی؟
وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ ویسے بھی یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یہاں اسی سوسائٹی میں اکثر بوائے فرینڈز اپنی گرل فرینڈز اور اولاد چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ شوہر بھی، پھر اس میں اتنا پٹخی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اس کی بات کاٹ دینا چاہتی تھی، اسے بتانا چاہتی تھی کہ اس کے باپ کے ساتھ اس طرح چلے جانے سے اس کی ماں اور اس کی زندگی کو کس طرح تباہ کر دیا تھا۔ ایک سے زندگی چھینی تھی اور دوسرے سے عزت، مگر پھر اسے یاد آیا 2 ہفتے پہلے اس نے اس شخص پر کتنی عنایت کی تھی۔ اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا، وہ مسلسل بول رہا تھا، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، کوئی بھی معاشرہ صرف اچھے یا برے لوگوں پر نہیں مشتمل ہوتا، اور یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک شخص کی برائی کی سزا پورے معاشرے کو دینا شروع کر دیں۔ بولتے بولتے مظہر کو خیال آیا، وہ بہت دیر سے خاموش ہے۔ وہ بھی یک دم خاموش ہو گیا۔ اسے احساس ہونے لگا شاید وہ ضرورت سے زیادہ بول گیا تھا۔ ان دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، پھر مظہر نے پوچھا، آپ کی ماں نے دوسری شادی نہیں کی؟ نہیں۔ کوئی بہن بھائی ہیں آپ کے؟ نہیں۔ آپ لوگوں نے ایمبیسی کے ذریعے انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، میں نے کبھی اپنی ماں سے اس بارے میں بات نہیں کی۔ اگر آپ کی ماں چاہیں تو میں اس سلسلے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، اب اس کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ پچھلے سال ان کا انتقال ہو گیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کیتھرین کا چہرہ بے تاثر تھا۔ آپ کس کے ساتھ رہتی ہیں؟ میں اکیلی رہتی ہوں۔ وہ گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ مظہر بھی گراؤنڈ کی طرف دیکھنے لگا۔ کرکٹ میں دلچسپی ہے آپ کو؟ مظہر نے کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس کا موضوع بدل دیا۔ صرف دیکھنے کی حد تک۔ وہ مسکرائی۔ میں کھیلتا ہوں مگر اچھا کھلاڑی نہیں ہوں۔ سامنے گراؤنڈ میں میرے دوست کھیل رہے ہیں، ہم ہر روز یہاں آتے ہیں، جس جگہ ہم رہتے ہیں وہ پاس ہی، یہ لوگ یہاں کھیلتے ہیں، میں زیادہ تر دیکھتا رہتا ہوں۔ 5ویں بال پر آؤٹ ہونے کے بعد دوسروں کی سنچریز کے لیے اگلے 2 گھنٹے فیلڈ کرتے رہنا خاصا مشکل کام ہے، اس لیے ان کے اصرار کے باوجود میں کھیل میں حصہ نہیں لیتا، وہ مسکراتے ہوئے بتا رہا تھا۔ ایک بار پھر دونوں خاموش ہو گئے۔ بعض دفعہ بات شروع کرنے میں زیادہ بات جاری رکھنا مشکل ہوتا ہے، اور وہ دونوں بھی اس وقت اسی مشکل کا سامنا کر رہے تھے۔ آپ یہاں روز کیوں نہیں آتی؟ وہ سمجھ نہیں سکی اس نے سوال کیا تھا یا مطالبہ، اس کے لیے وہ مسکرائی۔ وہ کچھ دیر اور خاموشی سے گراؤنڈ میں کھیل دیکھتے رہے، پھر کیتھرین نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب جانا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں آپ کو سڑک تک چھوڑ کر آتا ہوں، مظہر نے کہا۔ وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیتھرین نے انکار نہیں کیا۔ وہ دونوں خاموشی سے ٹہلتے ہوئے سڑک تک آ گئے۔ کیا میں کل آپ کا انتظار کروں؟ مظہر نے واپس مڑنے سے پہلے کہا۔ وہ ایک بار پھر مسکرا دی۔ شکریہ۔ اس نے کیتھرین کی مسکراہٹ کے جواب اخذ کر لیا اور کمال اعتماد کے ساتھ واپس مڑ گیا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑے اسے جاتا دیکھتی رہی، پھر خود بھی سڑک کنارے فٹ پاتھ پر آ کر چلنے لگی۔ دوسرے دن وہ گراؤنڈ میں سیڑھیوں پر اسی جگہ اس کا منتظر تھا۔ کیتھرین کے پاس آنے پر وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہیلو ہائی کے بعد اس نے کیتھرین کے بیٹھنے کا انتظار کیا، اور جب وہ بیٹھ گئی تو وہ ایک بار پھر اس سے کچھ چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ اس دن بھی وہ دونوں 1 گھنٹے تک وہاں بیٹھے رہے۔ آدھے سے زیادہ وقت انہوں نے خاموشی سے گزارا، اور پھر اسی طرح وہ اسے سڑک تک چھوڑ کر آیا۔ واپس مڑنے سے پہلے اس نے ایک بار پھر وہی سوال کیا۔ کیتھرین نے اسی مسکراہٹ کے ذریعے جواب دیا، اور پھر وہ دونوں اپنے راستے پر چلنے لگے۔ پھر یہ ایک روٹین بننے لگی۔ وہ دونوں روزانہ اس گراؤنڈ میں سیڑھیوں میں 1 گھنٹے کے لیے ملتے، کبھی باتیں کرتے، کبھی خاموش رہتے اور پھر الگ ہو جاتے۔ رفتہ رفتہ ان کے ملنے کی جگہ اور وقت بدلنے لگا۔ اب وہ اکثر شام میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گزارنے لگے۔ بعض دفعہ وہ کوئی فلم دیکھتے، بعض دفعہ کسی پارک میں چلے جاتے، اور بعض دفعہ ٹریمر کے کنارے پھرتے رہتے۔ مظہر کے ساتھ گھومتے ہوئے کیتھرین کو بھی کبھی کوئی خوف محسوس نہیں ہوا۔ اسے اس کے پاس ایک عجیب سا تحفظ کا احساس ہوتا۔ وہ جو پہلے اس شہر کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی، اب صرف مظہر کی وجہ سے ایک ایسی نوکری کرنے کی بھی خوش تھی جس میں وہ مشکل کچھ تان کر اپنا وقت گزار رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کی آمدنی میں وہ اب کبھی اس بوسیدہ عمارت سے جان نہیں چھڑا سکے گی جہاں وہ رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اب شہر چھوڑنے کا تصور بھی اس کے لیے ہولناک تھا۔ وہ ہر صورت میں وہیں رہنا چاہتی تھی۔ اگر وہ دونوں شام کے وقت کہیں باہر گھوم رہے ہوتے تو مظہر ایک مخصوص وقت پر مغرب کی نماز کی ادائیگی کے لیے کسی نہ کسی مسجد میں ضرور چلا جاتا۔ کیتھرین مسجد کی سیڑھیوں میں بیٹھ کر یا فٹ پاتھ پر ٹہلتے ہوئے اس کا انتظار کرتی رہتی۔ وہ بہت زیادہ مذہبی تھا، اس کا اندازہ اسے شروع سے کی چند ملاقاتوں کے بعد ہی ہو گیا تھا، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ عملی طور پر بھی مسلمان ہے۔ پھر جب ساتھ گھومتے پھرتے نماز کے اوقات میں وہ جس مسجد کی تلاش شروع کر دیتا، پھر
پارک کے کسی سنسان گوشے میں نماز پڑھنے لگتا تو کیتھرین کو اس کی ترجیحات کا بہت اچھی طرح اندازہ ہونے لگا۔ وہ نماز میں اس کا انہماک دیکھ کر حیران ہوتی۔ اگر کبھی وہ پارک میں نماز ادا کرنے لگتا تو وہ مسلسل اس پر نظر مرکوز رکھتی۔ اس وقت پارک میں ادھر ادھر گھومنے کے بجائے وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس شخص کا سکون متاثر کر رہا تھا۔ اس میں وہ اضطراب اور بے چینی نہیں تھی جو وہ اس سے پہلے ملنے والے تمام مردوں میں دیکھ چکی تھی۔ ایک عجیب سا ٹھہراؤ اور وقار تھا اس کے انداز میں۔ شاید اس کا تعلق اس عبادت سے ہے جو یہ باقاعدگی سے ادا کرتا ہے۔ وہ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے نتائج اخذ کرنے لگتی۔ دونوں کے درمیان ابھی تک کسی قسم کا اظہار محبت نہیں ہوا تھا۔ نہ مظہر نے کبھی اس سے یہ کہا وہ اس سے شدید قسم کی محبت کرتا ہے، اور نہ ہی کیتھرین نے کبھی اس سے یہ کہا کہ وہ دن کے کسی بھی وقت اس کے خیال کو اپنے ذہن سے نکال نہیں پاتی۔ اظہار محبت نہ کرنے کے باوجود کیتھرین کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگر کبھی رات کو گھومتے پھرتے انہیں دیر ہو جاتی تو وہ کیتھرین کے انکار کرنے کے باوجود اسے گھر تک چھوڑنے جانے جاتا، اور اس وقت تک وہ واپس نہ آتا جب تک وہ بلڈنگ میں داخل نہ ہو جاتی۔ رات کے وقت وہ اسے اکیلا ٹیکسی پر بھی نہیں بھیجتا تھا۔ کیتھرین کے ساتھ بس یا ٹرین کا سفر کرتے ہوئے بھی وہ اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ کیتھرین سے نہ چھوئے۔ وہ یہ کوشش بھی کرتا تھا کہ کیتھرین کو کوئی ایسی سیٹ نہ ملے جہاں کوئی دوسرا مرد بیٹھا ہے۔ فٹ پاتھ سے گزرتے ہوئے وہ ہمیشہ اسے ایک سائڈ پر چلنے کے لیے کہتا جہاں دوسرے لوگ نہ گزر رہے ہوں۔ سڑک اس کراس کرتے ہوئے وہ بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ سڑک پار کرواتا، اور یہ واحد موقع ہوتا جب وہ کچھ کہے بغیر جھجک اس کا ہاتھ پکڑ لیتا تھا۔ کیتھرین کو اس کے ساتھ باہر جاتے ہوئے کبھی بھی کوئی ادائیگی نہیں کرنی پڑی تھی۔ سنیما کے ٹکٹ سے ٹیکسی کی کرایہ تک، اسے ریسٹورنٹ کے بل سے لے کر سڑک پر خریدے جانے والے کافی کے کپ تک وہ ہر بل خود ادا کرتا تھا۔ کیتھرین کے لیے یہ سب کچھ بہت نیا اور عجیب تھا۔ وہ مردوں سے ملنے والی اس عزت کی عادی نہیں تھی۔ ہمارے کلچر میں اگر عورت مرد کے ساتھ کہیں جائے تو پھر اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اسے حفاظت سے رکھے اور پھر اس حفاظت کے ساتھ گھر پہنچائے۔ جہاں تک اپنا بل خود ادا کرنے کی بات ہے تو مرد اسے اپنے منہ پر تماچا کے برابر سمجھتا ہے۔ اس نے ایک بار کیتھرین کے استغفار پر اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا، آپ مغرب کی عورتیں ہیں لیکن میرے لیے عورت ہی ہیں۔ میں آپ کو اسی طرح ٹریٹ کروں گا جس طرح اپنے معاشرے کی عورت کو کرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ رہ کر زندگی کے ایک نئے مفہوم سے آشنا ہو رہی تھی، یا شاید پہلی بار زندگی سے شناسائی حاصل کر رہی تھی۔ اگر آپ کے والد مسلمان تھے تو پھر آپ کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اولاد باپ کے مذہب پر ہی چلتی ہے۔ کبھی اس بارے میں سوچا آپ نے؟ کئی ماہ بعد ایک دن کیتھرین نے سے پوچھا۔ وہ صرف اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ کا باپ جیسا بھی تھا، مگر آپ کو اپنے مذہب اور کلچر کا پتہ ہونا چاہیے۔ زندگی مذہب سے بے خبری کے عالم میں تو نہیں گزاری جا سکتی۔ وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسلام کا مطالعہ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، مگر یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، آپ کی خواہش پر منحصر ہے۔ کیتھرین نے کسی ہچکچاہٹ کے بعد اس کی آفر قبول کر لی۔ پھر وہ ہر اتوار کو اسے اسلامک سینٹر لے جانے لگا۔ ہر روز شام کو ساتھ گھومتے وہ اسے مذہب کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتاتا رہتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اثر قبول کر رہی تھی، اور اس اثر نے پہلی تبدیلی اس کے لباس میں کی تھی۔ شام کے وقت مظہر سے ملاقات کے لیے جاتے وقت وہ ایک ڈھیلا ڈھالا اسکارف سر پر اوڑھنے لگی۔ وہ زیادہ تر لانگ اسٹریٹس پہننے لگی۔ اگر وہ لانگ کوٹ یا جیکٹ میں ملبوس نہ ہوتی تو اپنی شرٹ ٹراؤزرز سے باہر ہی رکھتی تھی۔ اسکن ٹائٹ براؤن کے بجائے وہ کاٹن یا سلک کی ڈھیلی ڈھالی شرٹ پہنتی۔ مظہر ہر نئی تبدیلی پر اسے بہت زیادہ سراہتا تھا، اور شاید یہ ستائش بھی اس میں آنے والی تبدیلیوں کی رفتار بڑھا رہی تھی۔ اس نے آخری سیڑھی پر پہنچ کر اپنے سامنے دیکھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی چھت پر کسی بلندی پر ہوا کے خوشبودار جھونکے اس کے جسم کو سہلا رہے تھے۔ ناول ابھی جاری ہے۔ اگر آپ کو پسند آیا پلیز ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔